دوستوں آج سیر ہوگی ہمارے ہمسائے ملک افغانستان کی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کے ساتھ افغانستان سے جڑی سبھی دلچسپ معلومات شیئر کریں گے جو نہ تو کوئی ٹی وی چینل دکھاتا ہے اور نہ ہی آپ کو انٹرنیٹ پر ڈھونڈنے سے ملتی ہیں۔ براعظم ایشیا میں واقع اسلامی جمہوریہ افغانستان کے نام سے قائم اس ملک کی شاید قسمت ہی خراب ہے۔ پچھلی کئی دہائیوں سے نہیں بلکہ پچھلی کئی صدیوں سے یہ ملک مختلف طاقتوں کا نشانہ بنتا رہا ہے، لیکن جو حالات اس ملک نے پچھلے 23 سے 40 سالوں میں دیکھے وہ شاید پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ افغانستان کا نام جب بھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو بھوک و افلاس، غربت کا مارا اور حالت جنگ میں گرے ہوئے کسی ملک کا خیال ہی آتا ہے۔ دنیا کے ٹھیکیدار کا افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز کرنا ایک بہت بڑے دھچکے سے کم نہیں تھا۔ امریکہ سمیت 10 ممالک کی فوج پچھلے 20 سالوں سے افغان مجاہدین کا کچھ نہیں بگاڑ سکی اور نہ ہی بگاڑ پائے گی۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ امریکہ افغانستان سے بھاگنے کی پلاننگ بنا رہا ہے، مگر مجاہدین ہیں جو اسے پچھلے 1 سال سے موقع ہی نہیں دے رہے۔ اگرچہ افغانستان کے پاس تیل یا دوسرے وسائل کی کمی ہے، مگر اس ملک کی جغرافیائی حیثیت ایسی ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ افغانستان جس کا زیادہ تر رقبہ پتھریلا اور پہاڑی ہے، لوگ زیادہ تر قبائلی ہیں، یہی وجہ ہے کہ کسی بیرونی طاقت کا یہاں پر زیادہ لمبے عرصے تک قبضہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ افغانستان کے اگر محل وقوع کی بات کی جائے تو اس ملک کے مشرق اور جنوب کی سمت میں پاکستان ہے، شمال مشرق میں چین، شمال میں ترکمینستان، ازبیکستان اور تاجکستان ہے، جبکہ اس ملک کے مغربی حصے کی سرحد ایران سے ملتی ہے۔ ملک کی کوئی بھی سرحد کسی بھی سمندر کو نہیں لگتی۔ پہل تو یہ اپنی تجارت کے لیے پاکستانی بندرگاہوں پر انحصار کرتا تھا، لیکن آج کل پاکستان اور ایران دونوں ممالک کی بندرگاہیں تجارت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ملک کا شمالی علاقہ انتہائی خوبصورت ہے۔ ملک میں 4 دریا بہتے ہیں، لیکن پھر بھی ملک میں پانی کی شدید قلت پائی جاتی ہے۔ دنیا کی کئی ایک ریاستیں صدیوں سے اپنی کوئی نہ کوئی پہچان ضرور رکھتی تھیں، مگر افغانستان ایک ایسا ملک رہا ہے جس کے لوگ بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے تو ہوتے رہے، مگر ان کا کوئی واحد لیڈر نہ ہونے کی وجہ سے ایرانیوں، یونانیوں، عربوں، ترکوں، منگولوں، برطانویوں اور روسیوں کے اس ملک پر قبضے ہوتے رہے، اور آج یہ ملک اپنی ایک حکومت ہونے کے باوجود بھی امریکہ کے قبضے میں مانا جاتا ہے۔ افغانستان کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے میری سبھی نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ سیر و سیاحت اور معلومات سے بھرپور کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں سے مس نہ ہو جائے۔ دوستو افغانستان کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں تو اس ملک پر پچھلے کئی ہزار سالوں سے انسانی زندگی کے اثرات تو ملتے ہیں۔ زراعت افغانستان کی آمدنی کا ذریعہ آج سے نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے ہے۔ افغانستان کی زراعت کو دنیا کی اولین زراعت کی کھیتیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں آریاؤں نے 2000 قبل مسیح میں اپنے قدم جمائے تھے، لیکن فارسیوں نے بہت جلد انہیں مات دی تھی اور اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ پھر سکندر اعظم فاتح قرار پایا تو کچھ عرصہ یہ علاقہ اس کی ملکیت میں بھی رہا۔ سکندر کے بعد یہ علاقہ وسطی ایشیا میں رہنے والے ایک قبیلے ہنو کے قبضے میں چلا گیا۔ ہنو قبائل سے منگول، منگولوں سے ساسانی، ساسانیوں سے فارسیوں کے پاس یہ علاقہ منتقل ہوتا رہا۔ 642 عیسوی میں یہ علاقہ مسلم حکمرانوں کے قبضے میں آ گیا۔ 998 میں ایرانی خراسان قبائل سے یہ علاقہ محمود غزنوی نے چھین لیا۔ غزنویوں سے غوریوں اور غوریوں سے یہ علاقہ چنگیز خان یعنی منگولوں کے قبضے میں چلا گیا۔ منگولوں نے ہرات، غزنی اور بلخ شہر مکمل تباہ کر کے رکھ دیے۔ 14ویں صدی میں جب امیر تیمور یعنی تیمور لنگ اقتدار میں آیا تو اس نے منگولوں کے مقبوضہ علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور اس نے اپنے 37 سالہ دور اقتدار میں چین سے جارجیا یعنی گرجستان تک سبھی علاقوں کو اپنی ملکیت بنا ڈالا۔ امیر تیمور کی اولاد سے آگے چل کر بابر نے اقتدار سنبھالا تو اس نے کابل کو اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ اگلی چند صدیوں تک یہ ملک امیر تیمور کے جانشینوں کے درمیان تقسیم ہوتا رہا۔ 16ویں صدی سے 18ویں صدی کے درمیان یہ ملک تقسیم ہو کر رہ گیا۔ شمالی علاقے ازبیک لوگوں کے قبضے میں چلے گئے، مغربی علاقوں پر صفوی خاندان کا قبضہ رہ گیا، مشرقی حصے پر پشتون اور مغل قابض ہو گئے۔ پشتونوں نے 1709 میں ویس خان ہوتک کی قیادت میں ایک جنگ لڑی۔ صرف افغانستان ہی نہیں، ایرانی شہر اصفہان تک پشتونوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ صرف 10 سالوں کے اندر پشتونوں نے اتنی بڑی کامیابی سمیٹی تھی
اگلے 10 سالوں تک ان علاقوں پر پشتونوں کی حکومت رہی۔ 1738 تک غزنوی اور قندھار شہر تک ایرانی فرمانروا نادر شاہ کے قبضے میں آ چکے تھے۔ پشتونوں اور فارسی بولنے والوں کے درمیان یہ کشمکش تب شروع ہوئی تھی جو آج تک ختم نہیں ہو سکی، حالانکہ یہ دونوں قومیں مسلمان بھی ہیں۔ 1747 میں نادر شاہ کا قتل ہوا تو لویا جرگا نے ابدالی قبیلہ کے احمد شاہ درانی کو اپنا سربراہ چن لیا۔ احمد شاہ درانی، جسے احمد شاہ ابدالی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، دراصل انہیں افغانستان کے بجا طور پر بانی بھی مانا جاتا ہے۔ درانی سلطنت میں صرف افغانستان ہی نہیں، ایران، بھارت اور پاکستان کے کچھ علاقے بھی شامل تھے۔ احمد شاہ ابدالی کا ایک اہم کارنامہ 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں یعنی ہندو ریاست کو شکست سے دوچار کرنا تھا۔ ایرانی شہر مشہد سے کشمیر اور دہلی تک احمد شاہ ابدالی کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ 1823 میں درانی خاندان کے زوال کے بعد برکزئی خاندان کو عروج ملا تو انہوں نے اس سلطنت کو امارات افغانستان کا نام دیا۔ بعد ازاں ملک کے بیشتر حصوں پر انگریز غالب آنے لگے، مگر افغانیوں نے انہیں جڑیں پکڑنے نہیں دیں۔ 19 اگست 1919 کو امان اللہ خان اور انگریزوں کے درمیان راولپنڈی میں ایک معاہدہ ہوا، جس کے بعد انگریزوں نے افغانستان پر اپنا کنٹرول ختم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ افغانی 19 اگست کو اپنا یوم آزادی مناتے ہیں۔ آزادی کے بعد افغانستان میں مختلف بغاوتوں نے جنم لیا۔ کسی خاندان کو روس سپورٹ کرتا تو کسی خاندان کو برطانوی۔ یوں کئی سالوں تک اس ملک میں خانہ جنگی جاری رہی۔ جب پاکستان بنا تو ظاہر شاہ افغانستان کا بادشاہ تھا۔ ظاہر شاہ نے اپنے ایک کزن سردار داؤد خان کو افغانستان کا وزیر اعظم بنایا ہوا تھا، جس نے روس اور بھارت سے تو اپنے تعلقات بنا لیے، مگر پاکستان سے اس سے بے انتہا نفرت تھی۔ ظاہر شاہ کی بادشاہت کا ہی وہ دور تھا جب پاکستان مارز وجود میں آیا تھا، اور افغانستان اس وقت وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی آزادی کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ 1963 میں سردار داؤد سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ ٹھیک 10 سال بعد اس نے دوبارہ بغاوت کے ذریعے ملک پر قبضہ کر لیا۔ سردار داؤد تو قتل ہو گیا، مگر اس کے قتل کے 2 سال بعد افغانی حکومت کی دعوت پر رشیا اس ملک پر قابض ہو گیا، جس طرح آج کل امریکہ قابض ہے۔ CIA نے مسلم طاقتوں کو مضبوط کیا، اور یوں افغانستان سے نہیں خود سوویت روس سے بھی روس کا خاتمہ ہو گیا۔ 1996 میں ایک مجاہد لیڈر ملا عمر نے افغانستان پر کنٹرول سنبھالا، ملک کو نیا نام اسلامی امارات افغانستان کر دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب 2 واحد ملک تھے جنہوں نے ملا عمر کی حکومت کو بجا طور پر تسلیم کر لیا تھا، مگر امریکہ نے 9/11 حادثے کے بعد اسامہ بن لادن کے نام پر افغانستان میں اپنے قدم جما لیے اور اسلامی امارات افغانستان حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ نئی حکومت امریکی نواز تھی۔ مجاہدین، جنہیں دنیا طالبان کے نام سے جانتی ہے، امریکہ کے خلاف جہاد میں سرگرم رہے۔ اس بار انہیں حمایت روس کی حاصل ہو چکی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، بہانہ اور نشانہ اور، ایسا ہی کچھ ہوا تھا افغانستان کے معاملے میں۔ افغانستان میں امریکن فوج اور نیٹو آئی تو پاکستان کے ایٹمی اثاثے ختم کرنے تھی، مگر ایسی پھنسی کہ اب جان بچانے کو راہ نظر نہیں آتی۔ یہ کوئی افسانوی داستان نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ امریکن فوج کی طرف سے 200 سے زائد پاکستانی شہریوں اور 10 فوجیوں کو بھی مارا گیا تھا۔ 2007 میں پاکستانی فوج اور امریکن فوج کی باقاعدہ جھڑپیں ہوئی۔ امریکہ نے کم فاصلے والے کئی میزائل بھی پاکستان پر فائر کیے اور ڈرون طیاروں کی مدد سے پاکستان کا امن تباہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ پھر ایک شعر آیا جس کا نام تھا راحیل شریف۔ پھر ڈرون حملے ختم ہوئے، پاکستان میں امن کی فضا قائم ہوئی۔ افغانستانی سرحد کے ساتھ باڑ لگانے کا کام شروع ہوا۔ پاکستان نشانے سے ہٹنے لگا تو طالبان نے بھی ہتھیار اٹھا لیے۔ ایک آپریشن شروع کیا جس کو الفتح آپریشن کا نام دیا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ ہم کوئی بھی امریکی افغانستان سے زندہ نہیں جانے دیں گے، جس کا اندازہ آپ کو سال 2019 کے واقعات سے ہو رہا ہوگا۔ شاید ہی کوئی دن خالی جاتا ہو جب طالبان امریکن اور اتحادی فوجیوں کو جہنم واصل نہ کرتے ہوں۔ ملک کے بیشتر حصے پر افغان طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کو کہا گیا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کروائے جائیں، اور ساتھ ہی طالبان لیڈران پر سفری پابندیاں بھی لگا دی گئیں۔ پھر قطر میں جو ہوا، روس میں جو ہوا، ساری دنیا نے دیکھ لیا۔ امریکہ طالبان کی شرطیں ماننے کو بھی تیار ہے، لیکن دنیا کے سامنے اپنی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ مجاہد دو، فوجی لو، ہرجانہ دو اور نکل جاؤ۔ لیکن اب افغانستان میں بھارت کی کثیر سرمایہ کاری اور افغان حکومت، جو کہ پہلے سے ہی اپنی آئینی مدت پوری کر چکی ہے، بالکل نہیں چاہتی کہ امریکن افواج وہاں سے واپس جائیں۔ مگر اب ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اور وہ وقت دور نہیں جب پاکستان اور افغانستان کے لوگ آپس میں بھائیوں کی طرح رہا کریں گے۔ لاکھوں افغان مہاجرین، جنہیں پہلے ہی پاکستان نے پناہ دے رکھی تھی، واپس اپنے گھروں میں جائیں گے۔
اور سب ہنسی خوشی رہا کریں گے۔ امریکہ اور بھارت پوری دنیا میں رسوا ہوں گے۔ افغانستان کا زیادہ علاقہ کو ہندو کش پر مشتمل ہے۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ افغانستان ہے۔ کل رقبہ 6,52,230 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے حوالے سے ملک کا شمار دنیا کے 40ویں بڑے ملک کے طور پر ہوتا ہے۔ ملک کی آبادی 3,15,75,000 افراد سے کچھ زیادہ ہے۔ آبادی کے حوالے سے ملک کا شمار دنیا کے 45ویں بڑے ملک کے طور پر ہوتا ہے۔ ملک کا کالنگ کوڈ +93 اور ڈومین نیم .af ہے۔ ملک کی کرنسی کو افغانی کہا جاتا ہے۔ ایک افغان افغانی 1.83 پاکستانی روپوں جبکہ 0.87 انڈین روپوں کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ ملک میں دوسری سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی کو ڈالر کہا جاتا ہے۔ ملک میں طرز حکمرانی اسلامی جمہوریہ ہے۔ اشرف غنی ملک کا صدر ہے۔ افغانستان کے اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو ملک کا 12% علاقہ کاشتکاری کے قابل ہے، مگر کاشتکاری ملک کے صرف 1% حصے پر بھی نہیں ہوتی۔ معدنیات میں سونا، چاندی، کوئلہ، تانبا، کانسی، کرومائٹ، زنک، سلفر، لوہا، قیمتی پتھر اور نمک اہم ہیں۔ ملک میں تیل کے ذخائر تو موجود ہیں، لیکن کئی دہائیوں سے جنگ زدہ ہونے کی وجہ سے تیل کے ذخائر سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ موسم شدید قسم کا ہے، یعنی گرمیوں میں سخت گرمی اور سردیوں میں سخت سردی ہے۔ کابل شہر میں 2 سے 3 ماہ تک برف پڑی رہتی ہے۔ جلال آباد کی طرف موسم گرم اور بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز کو نیست و نابود کرنے والا یہ ملک حقیقی معنوں میں دنیا کے غریب ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ بڑے شہروں کے علاوہ دیگر شہروں اور قصبوں میں لوگوں کے گھر کچے ہیں، یعنی کچی اینٹوں اور گارے سے بنے ہوئے ہیں۔ ملک کی ایک بہت بڑی آبادی جنگ کے وقت سے پاکستان اور ایران میں ہجرت کر گئی تھی۔ ان میں سے ایرانی علاقوں سے تو بیشتر لوگ وطن واپس چلے گئے ہیں، مگر ہجرت نے ان کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ جنگ کی صورتحال کی وجہ سے ان لوگوں کا روزگار اسلحے کی تجارت اور افیم و پوست جیسی نشہ آور فصلوں سے جڑ گیا۔ آج افغانستان پوری دنیا میں پیدا ہونے والے افیم کا 45% اکیلا پیدا کرتا ہے۔ افغانستان میں صوبے کو ولایت کہا جاتا ہے اور افغانستان کے کل 34 صوبے ہیں۔ کئی صدیوں تک ملک کا دارالحکومت قندھار شہر استعمال ہوتا رہا۔ 1776 سے کابل ہی ملکی دارالحکومت کے طور پر استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ 40 لاکھ افراد کی آبادی کے ساتھ کابل شہر افغانستان کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر مانا جاتا ہے۔ ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر قندھار اور پھر ہرات شہر کا نام آتا ہے۔ افغانستان میں بسنے والے اگر نسلی گروہوں کی بات کی جائے تو ملک کی 45% آبادی پشتون ہے، 25% تاجک ہے، 20% ہزارہ ہے، 8% ازبیک ہے، 4% اماک، 2% بلوچ، 3% ترکمان، جبکہ باقی آبادی دیگر بسنے والے قبائل کی ہے، جن میں پشائی، نورستانی، عرب، براہوی، پامیری اور کرجر وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ملکی آبادی کے 35% لوگ پشتو زبان بولنا جانتے ہیں، جبکہ 50% دری زبان پر مکمل عبور رکھتے ہیں۔ باقی لوگ ازبک، ترکمن، نورستانی اور بلوچی وغیرہ بولتے ہیں۔ پشتو بولنے والے زیادہ تر لوگ پاکستانی سرحد کے ساتھ بستے ہیں۔ ملک کی بیشتر آبادی اردو بولنا اور سمجھنا جانتی ہے۔ تعلیم کی شرح صرف 38% ہے، یعنی 30 سال سے بڑے زیادہ تر افراد اپنی زبان کو بولنا تو جانتے ہیں، لیکن پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے۔ پشتو اور دری زبان دونوں ہی قومی زبان کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ افغانستان کے اگر مذاہب کی بات کی جائے تو ملک کے 99% آبادی سنی مسلمان ہے۔ 1% میں 1 لاکھ کے قریب ہندو اور سکھ بھی شامل ہیں، جبکہ باقی آبادی دیگر مذاہب کی ماننے والی ہے۔ ان دیگر مذاہب میں سب سے بڑا نام آتا ہے بدھ مت کے ماننے والوں کا۔ بدھا کے 2 بڑے مجسمے اس ملک میں موجود تھے، لیکن مجاہدین نے انہیں سال 2001 میں ساری دنیا کے منع کرنے کے باوجود تباہ کر کے ان کا تقریباً نام و نشان ہی مٹا ڈالا تھا۔ افغانستان کی سب سے لمبی سرحد پاکستان سے لگتی ہے، جس کا ایریا لگ بھگ 2640 کلومیٹر کے قریب ہے، اور یہ افغانستان کی واحد سرحد ہے جس پر پاکستانی حکام کی جانب سے حفاظتی باڑ لگائی جا رہی ہے، اور اسی سال 2019 کے دوران اس پروجیکٹ کو تقریباً مکمل کر لیا جائے گا، جس کے بعد دہشت گردی اور منشیات کا پاکستان سے 100% خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ افغانستان میں شادی کے لیے لڑکے کی عمر 18 سال جبکہ لڑکی کی عمر 16 سال ہونا لازم ہے۔ کرکٹ اور فٹ بال اس ملک کی 2 مشہور کھیلیں ہیں،
जबकि घोड़ों पर बैठकर मरी बकरी के साथ खेली जाने वाली बुज़कशी नामी खेल इस मुल्क की कदीम सकाफती और कौमी खेल का दर्जा रखती है। आजकल के नौजवान इन खेलों के अलावा बेसबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, हैंडबॉल, बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग खेलना पसंद करते हैं। बकरे के गोश्त, फ्रूट और चावलों की मदद से तैयार होने वाली काबली पुलाव नामी डिश इस मुल्क की कौमी डिश मानी जाती है। अफगानी सूबे कंधार में पैदा होने वाला कंधारी अनार इस मुल्क की एक्सपोर्ट की जाने वाली एशिया में अपना एक मुनफरिद नाम रखता है। पाकिस्तान समेत दुनिया के दसियों ममालिक में पसंद किया जाने वाला ये कंधारी अनार दरअसल इस मुल्क का कौमी फल नहीं है, बल्कि कौमी फल का दर्जा आड़ू को हासिल है। अफगानी सनोबर इस मुल्क के कौमी दरख्त के तौर पर समझा जाता है। गुले लाला इस मुल्क का कौमी फूल है। बर्फानी चीता इस मुल्क का कौमी जानवर है। गोल्डन ईगल को इस मुल्क का कौमी परिंदा माना जाता है। 1815 के बाद स्विट्ज़रलैंड ने पहली मर्तबा अपने 31 फौजियों को अफगान जंग में भेजा था, जो स्विट्ज़रलैंड की तरफ से किसी दूसरे मुल्क में पहली बार फौजी तैनाती थी। अफगानिस्तान रकबे के लिहाज से फ्रांस से सिर्फ 7 किलोमीटर बड़ा है, जबकि बर्मा से यह रकबे के लिहाज से थोड़ा सा छोटा है। आलमी दुनिया की खबरों में जितना तज़किरा अफगानिस्तान मुल्क का हुआ है, आज तक दूसरे किसी भी मुल्क का नहीं हुआ है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में जुमेरात की रात शायरी की रात के तौर पर मनाई जाती है, जिस रात ये लोग हल्की रोशनी में शायरों की दुनिया में खो जाते हैं। इस महफिल का इख्तिताम चाय और काबली पुलाव के साथ मुमकिन होता है। अफगानिस्तान में सिर्फ एक यहूदी मुकामी है, बाकी जितने भी यहूदी थे इसराइल के क़याम के वक्त इसराइल मुंतकिल हो गए थे। दोस्तों, तालिबान का 5 सालों का दौर जो 1996 से मुल्ला उमर की क़यादत में शुरू हुआ था, अफगानिस्तान का सबसे पुरअमन दौर गुजरा था, जिसमें इस्लामी सज़ाओं और शरीयत का नफाज किया गया तो लोग गुनाह करने से भी कतराते थे। अफगानिस्तान का मतलब द लैंड ऑफ अफगान है, यानी अफगानियों के रहने की जगह। तारीखी हवालों से अफगानिस्तान एक अहम मुल्क है। अफगानिस्तान को दुनिया का 40वां बड़ा तारीखी मुल्क भी माना जाता है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद के दरमियान 16 किलोमीटर का एरिया अफगानिस्तान का है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान हुकूमत की कई बार अफगान हुकूमत से इस रास्ते के लिए बातचीत हो चुकी है। हालिया दिनों में एक ट्रेन रूट बनाने पर भी बात हो चुकी है। अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया तो पाकिस्तान की वस्ती एशिया में रसाई बहुत आसान हो जाएगी। जुमे के दिन अफगानिस्तान में सभी कारोबार बंद होते हैं, यानी जुमे का दिन इनकी छुट्टी का दिन होता है। हेलवंद दरिया को इस मुल्क का सबसे बड़ा दरिया माना जाता है। अफगानी लोग दुनिया में मेहमान नवाजी के हवाले से सबसे मोतबर समझे जाते हैं। ईरान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से ये मुल्क बजरिया रेल जुड़ा हुआ है। मुल्क में कुल 43 एयरपोर्ट्स हैं, जबकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की तादाद सिर्फ 4 है। बड़े शहरों और चंद नामी ग्रामी कस्बों के दरमियान पुख्ता सड़कों का जाल बिछाया गया है, वगरना मुल्क के बेशतर इलाकों में पुख्ता सड़कों की बहुत ज़्यादा कमी है। एक वक्त था जब पाकिस्तानियों और अफगानियों को एक दूसरे मुल्क में जाने के लिए किसी भी वीज़े की ज़रूरत नहीं होती थी, मगर आज अफगानियों को पाकिस्तान और भारत में जाने के लिए और पाकिस्तानियों और भारतीयों को अफगानिस्तान में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत होती है। अफगानिस्तान के वीज़े का हसूल तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में चल रहे हालात की वजह से पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान में जाने से रोका जाता है। दोस्तों, ये थी अफगानिस्तान के बारे में दिलचस्प मालूमात पर बनी हुई एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपनी तजावीज़ कमेंट की सूरत में हमारे साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। आप दोस्तों से मुलाकात होगी बहुत जल्द ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के ज़रिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।